بادشاہ عمران بھی یہ الزام نہیں لگا رہا. یہ تو پیناما پیپرز کہہ رہی ہے, یہ چھوٹا موٹا سکینڈل نہیں. اعتزاز احسن کے پیناما پیپرز بل پاس کرنا پڑے گا, ورنہ جوڈیشل کمیشن نہیں چل سکے گا. ناظرین السلام علیکم. ناظرین اس ہفتے جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو فوراً پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, جس میں بلاول زرداری بھٹو صاحب سے لے کے خورشید شاہ صاحب, لطیف کھوسہ, تمام لیڈر شامل تھے, ان کی طرف سے تیز و تند بیانات سامنے آنے لگ گئے. خورشید شاہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک اسکیپ روٹ دے دیا گیا, یعنی بھاگ نکلنے کا راستہ دے دیا گیا ہے. لطیف کھوسہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کہ اب جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آیا ہے تو ایک سیاسی مسئلہ جب سپریم کورٹ میں آیا ہے تو پھر اس کا کوئی منطقی انجام نہیں نکل سکتا, یہ تو ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اور حکومت کی طرف سے ایسا یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اپوزیشن بن کے دکھانا چاہ رہی ہے, جبکہ ایک عام تاثر یہ ہے لوگوں کا, عوام کا, کہ پیپلز پارٹی تو حکمران جماعت نواز شریف صاحب ہی کی ایک بی ٹیم ہے. یہ تو تضادات ہے, یہ جو اتنا کھلا ایک تضاد نظر آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, سندھ میں اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر جناب شہلا رضا صاحبہ. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام, شکریہ. جب خورشید شاہ صاحب, شہلا رضا صاحب, جب خورشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھاگ نکلنے کا اسکیپ روٹ مل گیا ہے نواز شریف صاحب کو, تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کے پاس کوئی بہتر حکمت عملی اور اسٹریٹجی تھی؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے میں خود تو لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے مستقل اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو سنا جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, اسپیشلی سلمان اکرم راجہ کو, ایس این ظفر کو, سعد رسول کو, اور خود بھی کیونکہ پھر میں جب بولتی ہوں تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں خواہ بولنے لگوں, تو میں نے اس کو پڑھا اور کافی سمجھا. تو دیکھیے جو ہمارا ایز اپوزیشن کی بڑی پارٹی کام تھا, ہم نے وہ کام کیا کہ ٹی او آرز بنائے, پھر اس کی روشنی میں ہم نے قانون بنایا جس پہ جوائنٹ اپوزیشن کے سائن ہیں, جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا سینٹ میں زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کر. اب ساری بات یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے تو پہلے تو سپریم کورٹ کا اس کا موڈ نہیں تھا, بعد میں انہوں نے اس کا موڈ بنایا, رجسٹرار نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا. تو پھر اس کے بعد اب وہ ایک اس پہ 5 رکنی بینچ ہے, بینچ جو ہے وہ دونوں فریقین سے ٹی او آرز مانگے گی. جب وہ ٹی او آرز اگر دونوں کسی ایک پہ متفق ہو گئے تو اوکے کمیشن بن جائے گا, ادروائز بینچ کمیشن جو ہے وہ خود جو ہے وہ ٹی او آرز بنائے گا. اب وہ کمیشن یہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ جیسے انہوں نے میمو گیٹ میں جو ہے فل پاورز دیے تھے کہ وہ فیکٹس وہ جو ہے تمام ثبوت منگوائے کسی کے ذریعے. رضا صاحبہ آپ کے موقف تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنس سینٹ میں تھے, جو اپوزیشن کا متفقہ بل سینٹ میں تھا, وہ جو تھا وہ صحیح راستہ تھا. اگر ایسا تھا تو پھر پیپلز پارٹی نے اس بل کو منظور کرنے کے لیے سیاسی طور پر کیا دباؤ ڈالا؟ نہ تو آپ نے کوئی ریلی نکالی, نہ کوئی کیمپین کی. موہد میں تھوڑی سی بات کر لوں, یہ سپریم کورٹ آگے جا کے ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ یہ جو کمیشن ہوگا یہ بیسکلی فیکٹس فائنڈنگ ہوگا. یہ اب ان کی مرضی ہوگی کہ آیا اگر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ ان عدالتوں کو بھیج دیں جن کا کام ہے, یا پھر یہ کہ خود اس کو دیکھیں. تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے. پھر چیف جسٹس جائیں گے, نیا چیف جسٹس آئے گا, ان کے بھی 4 مہینے ہیں. تو پھر یہ سب چیزیں بڑے ایک مسئلے میں ہم یہ چاہ رہے تھے. نہیں, آپ کا وہی موقف ہے جو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ عدالت میں چلا گیا سیاسی مسئلہ, یہ غلط چیز ہو گئی ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن اس کو سیاسی طور پہ حل کرنے کے لیے ٹرمز آف ریفرنس جو اعتزاز احسن نے بنائے تھے, اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے, حکومت کو انڈر پریشر لانے کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا کام یہی تھا کہ ہماری سینٹ میں جو ہے اکثریت ہے اور ہم نے اس سے اس کو کروایا. اب ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم حکومت پہ یہ دباؤ ڈالے
کہ بھائی یہی قانون جو ہے 1956 کا، اس کو چیف جسٹس نے مطلب سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ یہ ٹوتھ لیس ہے، ان کے ٹیو آرز کو کہا گیا کہ یہ بیکار ہیں، تو یہ ہمارے پاس سنہری موقع تھا. لیکن محترمہ وہ سینٹ کے بل میں دباؤ، وہ تو آپ اگر سڑکوں پہ نکلتے، عمران خان کے ساتھ نکلتے، سپورٹ کرتے، بیانات دیتے، ریلی کرتے، جلسہ کرتے، آپ لوگ تو یہ کہتے رہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلنا ہی نہیں چاہیے باہر. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں نکلنا چاہتے تھے یا نہیں نکلیں گے، لیکن ہمارے ساتھ مختلف جماعتیں ہیں اور ہم ایک بڑی پارٹی ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی پارٹی ہیں، حکومت میں شامل ہیں، جماعت اسلامی، آفتاب شیرپاؤ، جو وزیر ہیں سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، وہ تک نہیں تھے. تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور ایک جگہ جا کے اعلان کر دیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم نے جو ہے پوری اپوزیشن میں زندگی گزاری ہے، ایم آر ڈی سے لے کے ساری تحریکیں چلائی ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہم اس طریقہ کار پہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی تو مسلسل آپ کے پاس آتے رہے، رابطے رہے، لیکن شاہ محمود قریشی مسلسل آتے رہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی رابطوں کی، وہ تو آپ کو مسلسل اپروچ کرتے رہے، آپ کی طرف سے کوئی ریسپانس ہی نہیں تھا. دیکھیے کوئی آپ کی طرف سے کوئی سٹینڈ ہی نہیں تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی پارٹی میں ویسے بھی نہیں چلتی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حکومت سے جو ڈائیلاگ بھی چل رہا تھا وہ پی ٹی آئی کی مرضی سے ختم ہوا تھا، ورنہ ہم ڈائیلاگ میں اور آگے جانا چاہتے تھے اور ہم ان کو کچھ دباؤ میں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اب ڈائیلاگ ختم. تو ہم نے ایسی بات نہیں ہے، ان کی بہت سی جگہ ہم نے بات رکھی. انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ جلسہ ہے، ہم نے ریپریزنٹیٹیو بھیجے، لیکن جب انہوں نے اپنا موڈ بدلا اور کہا کہ نہیں ہم ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں ہم جلسہ کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں تو ان کے گھر چلا جاتا. تو اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ عمران خان صاحب سولو فلائٹ لینا چاہتے ہیں اور اوور ایکسپوجر کا شکار ہیں، اور وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. اور یہ بات اس دن بالکل صحیح ہو گئی جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل نے وہی پلی لیا جو کہ پی ایم ایل این نے، کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار نہیں ہے. تو آپ تو پھر ٹائم بائے کر رہے ہیں اور حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پبلک موڈ بنتا ہے تو اس پبلک موڈ جو بناتی پی ٹی آئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ بیانات دینے لگ جاتے ہیں، جیسے بلاول بھٹو صاحب روز نواز شریف صاحب کے خلاف بیان دے رہے ہیں تیز و تند. دیکھیے اگر آپ ہماری کشمیر کی کیمپین اٹھا کے دیکھیں تو آج جو پوری قوم اور پوری پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہیں وہ نیریٹو بن گیا ہے ہماری اسپیچز کا. اور جو پہلے عمران صاحب کا دھرنا تھا، عمران صاحب کو کیوں ختم کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی نہیں، وہ پیٹ کے زیادہ تر لوگ تھے. انہوں نے ہر الزام ان پہ رکھا اور ان کے تو اپنے لوگ ہی نہیں تھے. جو انہوں نے جلسہ کیا اڈا پلاٹ پہ یا کہیں جہاں بھی، وہ پورے مہینے کے بعد مجھے نہیں معلوم 40,000 تھے یا 50,000 تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو چلنے ہی نہیں دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، آپ دیکھیں لوگ نہیں نکلے. ہاں جب انہوں نے ادھر سے ایک میوزیکل شو کا پروگرام، پیپلز پارٹی اتنے بڑے بڑے جلسے کیوں نہیں کر پاتی؟ یہ تو تاثر ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے کل بہت بڑا جلسہ کیا ہے. لیکن جہاں تک پنجاب کی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ جو تھے وہ پالیٹکس نہیں کر پا رہے تھے، اور پارٹی جو تھی وہ ایک بہرحال ڈولتی کشتی ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ لیڈرشپ جو تھی وہ نہیں شہید ہو گئی تھی. تو جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی پنجاب کی ایز سچ وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکی اور پارٹی کو نقصان پہنچا. اور پھر جو یہ الیکشن تھے اس میں سب نے دیکھا کہ ہم پیپلز پارٹی کو اجازت نہیں تھی. یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ چاچا عمران اگر میرے ساتھ مل جائیں، اگر ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے ہمارا، تو ہم نواز شریف صاحب کو فارغ کر سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ بند مٹھی میں جو طاقت ہے وہ الگ الگ ہونے میں نہیں. یہ عمران صاحب دوسرا تجربہ کر چکے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اپوزیشن جب ہی اچھی ہوگی جب یونائٹڈ ہو، اور یہی ہماری خواہش تھی اور تمام پارٹیز کی تھی. جبھی تو یہ اکیلے رہ گئے. حد تو یہ ہے کہ یہ کوئی سیریس پروپوزل ہے؟
جی بالکل، کیونکہ سیریس ہی یہ بات ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اپوزیشن کو بے شک وہ الگ الگ پارٹیز ہیں لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا پہ وہ یونائٹ ہو سکتی ہیں اور عمران صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران جو ہیں وہ اس کی سیریس تحقیقات نہیں چاہتے، ورنہ اس طرح سپریم کورٹ میں نہیں جاتے اور یہاں پہ جا کے انہوں نے عمران کے اپنے آگے بھی دیوار آ گئی ہے اور نواز شریف صاحب کو ٹائم دے دیا گیا اور نواز شریف صاحب کو بھی ایک اسکیپ روٹ مل گیا ہے. بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ کا موقف یہ ہے کہ آخر کار عمران خان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا ہی پڑے گا، جڑنا ہی پڑے گا نواز شریف صاحب کے خلاف. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لاہور سے مجھے جوائن کر رہی ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کی رہنما ہے بلکہ پاکستان کے میڈیکل پروفیشن میڈیکل کمیونٹی کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے پاس رہی ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی یہ اس کی لیڈرشپ پوزیشن میں رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب آپ تو یعنی یہ جو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس ہے اس میں آنے سے پہلے بھی آپ ایک پالیٹکس کا حصہ رہی ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی پالیٹکس کا حصہ رہی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی پالیٹکس کا حصہ رہی ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ لوگ یہ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو بھی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ دعوے وہ کچھ سے کچھ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہی یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم اس سے مضبوط کرتے ہیں. میرا خیال ہے دن بدن وہ زیادہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ان کی کمزوری کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس طرح ریاستی دہشت گردی انہوں نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ان کی ساری ٹیم اور ہم لوگوں کے اوپر جو پولیس ہراسمنٹ کی ہے، until and unless the government is weakened, it never takes such aggressive steps. یہ تو انہوں نے تو اس طرح کے قدم اٹھائے. میں تو I've been an activist since 1966. میرا خیال ہے مارشل لاء نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جس طریقے سے ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں. مطلب میں frankly speaking میں تو حیران ہو گئی کہ اتنی بھوکلاہٹ تھی اور اتنے یہ پریشان تھے کہ انہوں نے کوئی ہر قسم کا ہوچات کنڈا انہوں نے تھا. ایک طرف وہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا مسئلہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا کیا کیا ڈاکٹر صاحبہ جو پچھلی حکومتیں نہیں کرتی رہیں، پرویز الہی کی حکومت نہیں کرتی رہی، مشرف کی حکومت نہیں کرتی رہی، جنرل ضیاء کی حکومت نہیں کرتی رہی، کیا کیا انہوں نے ایسا؟ دیکھیں میں فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینے لگی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا پیسفل پروٹیسٹ، آپ جب مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں تو پیسفل پروٹیسٹ مارشل لاء میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو بڑے جمہوریت کے بہت بڑے پرچار کرنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم تو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. تو جمہوریت میں تو پروٹیسٹ کرنا ہر بندے کا حق ہوتا ہے، اسمبلی کرنا ہر بندے کا حق ہوتا ہے. ہم کون سی ایسی غلط بات کرنے لگے تھے؟ یعنی ہم پچھلے 7 مہینے سے کوشش کر رہے تھے کہ پاناما لیکس کا کوئی جواب نواز شریف صاحب دے دیں. جب وہ جواب نہیں دے رہے تھے تو ہم نے کہا جی ہم پروٹیسٹ کریں گے. اب اس پروٹیسٹ کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس چیز کا کریک ڈاؤن کرنے لگے تھے. میں کیا کوئی پاکستان دشمن ہوں؟ نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے جب بارہا کہا کہ میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، بند کر دوں گا، قبضہ کر دوں گا، دھاوا بول دوں گا، تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہم نے اسلام آباد کا دفاع کرنا ہے. ڈاکٹر محیط مجھے ایک بات بتائیے، اگر وہاں تو اپنا اسلام آباد کے اندر 2 لاکھ بندے آ جائیں تو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. یعنی جو بندے آئے تھے ابھی جو ہمارا آخری دن جلسہ ہوا ہے اس دن جب بندے آئے تو پھر اسلام آباد بند ہو گیا. مطلب اسلام آباد میں تو بند ہی ہو جانا ہے جب اتنے بہت سارے لوگ آ جائیں اندر، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ when we are going to protest تو ہم آ کے شاہراہیں بند کر دیں گے. جب ہم شاہراہیں بند کر دیں گے اور ہم وہاں بیٹھ جائیں گے تو اسلام آباد بند ہو جائے گا. آلریڈی جو ڈیسائیڈڈ تھا وہ یہ تھا کہ there were 8 points جس کے اوپر ہم نے دھرنا مارنا تھا and we would have closed down اسلام آباد not because of anything else. اس کے اوپر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ دھرنا دینا، آپ اسمبلی کرنا، یہ this is a part of protest. یہ آپ کا مطلب ہے یہ کہیں نہیں ہوتا اس طرح کے پروٹیسٹ؟ کہاں نہیں ہو رہے؟ everywhere in the world such sort of protests has happened. اگر آپ کو یاد ہو تو میرا خیال ہے تحریر اسکوائر، تقسیم اسکوائر کہاں نہیں ہوتے تھے. people collect
when they are unhappy with what the government is doing. We were very unhappy کہ اگر نواز شریف صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے پاناما لیکس کا، نواز شریف صاحب اگر اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم آئیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں. اور اس طرح کی دہشت گردی کرنا، آپ یقین جانیں مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. ساری رات انہوں نے شیلنگ کی، اپنا ٹیئر گیس کی. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے اوپر 4 منسٹر تھے، ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے. they were all coming to بنی گالا for a meeting with عمران خان. انہوں نے کہا ہم عمران خان کو ملنے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا آپ لوگ سارے بنی گالا آ جائیں. تو کیا بنی گالا آنے کے لیے ان کو کیا ویزے کی ضرورت تھی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ ایجوکیشن منسٹر said this کہ جی ہمیں بتانا تھا. ہم نے چلے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے تو چلے وہ تو پہنچے، نکلے سڑک پہ نکلے، ڈنڈے لاٹھیاں آنسو گیس انہوں نے برداشت کی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف جس کی مین ووٹر اسٹرینتھ جو ہے 4 ملین ووٹ لیا، جس نے 4.5 ملین ووٹ پنجاب سے لیا، اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ ہر ضمنی انتخابات میں یہ جماعت جو ہے وہ دوسرے درجے کی جماعت ہوتی ہے، پنجاب سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کیوں نہ پہنچ سکے؟ صرف پولیس کی ہیراسمنٹ اس کی وجہ تھی یا تنظیمی طور پہ نکمے ہیں، فنڈز کا مسئلہ آپ کا تھا، لیگل ٹیمز آپ کی کمزور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نہیں پہنچ سکے آپ لوگ اسلام آباد؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا اس کا ایوری تھنگ پلیڈ اے پارٹ. انہوں نے ہماری تنظیم کے لوگوں کو اریسٹ کیا. میرے پاس جو نمبر آیا تھا جو خاص طور پہ لاہور اور اس کے گرد و نواح سے 750 کے 800 بندے جو مین، دیکھیں نا اگر میں تنظیم کی ہیڈ ہوں اور میرے ساتھ میں نے 200 بندے میرے ساتھ چلیں گے، مجھے اریسٹ کر لیں، تو نیچرلی اٹ افیکٹس the rest of the people in that تنظیم. اس میں سے چند تو پہنچیں گے لیکن سارے نہیں پہنچیں گے. This is what they did. انہوں نے ہارسمنٹ کی. یعنی اور تو اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک طرف تو یہ تقریر دے رہے تھے ہم تو خواتین کو کچھ نہیں کہتے، ہم بالکل ہیرس نہیں کرتے. 2 دفعہ تو پولیس میرے گھر آئی. اب بتائیے ہم شریف لوگ ہیں، میں تو وہاں سے بیکاز آئی آلریڈی لیفٹ فار اسلام آباد، تو انہوں نے وہاں میرے ہسبینڈ کو کہا کہ جی چلیں. نہیں، پولیس آپ کے گھر کس ایکسکیوز سے آئی؟ کیا ان کے پاس لیگل انسٹرومنٹ تھا؟ ان کا بہانہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے ڈاکٹر یاسمین کو تھانے لے کے جانا ہے. راشد نے پوچھا جی خیریت ہے، کس لیے تھانے لے کے جانا ہے؟ آپ کے پاس کوئی اریسٹ وارنٹ ہے کسی قسم کا؟ کہ نہیں جی وہ سوال جواب کرنے ہیں ایس ایچ او صاحب نے، جو وہاں ایس ایچ او صاحب نے. مائی ہسبینڈ از اے لائر. اس نے کہا دیکھو بیٹا جاؤ اپنے وہاں واپس جاؤ، آپ کو کہیے مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں if he wants to ask anything، اور آپ جائیے یہاں سے. اور یہاں سے نہ پھر انہوں نے کہا جی میاں صاحب تسی ساڈے نال چلے جاؤ. تو میرے میاں نے ان سے پوچھا کہ میں پاگل لگنا ہے تانوں، چلو دوڑ جاؤ اتھوں. what I'm trying to say is کہ انہوں نے ہر طریقے سے، جو بیچارے غریب تھے ہمارے چھوٹے ورکرز تھے وہ گھبرا جاتے ہیں پولیس سے. اب میرا میاں تو نہیں گھبرایا، دوسرے دن پھر پہنچ گئے جناب. تو میرے میاں نے ان سے کہا کہ اب لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں یا کیمبرج میں نہیں کر رہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کریں گے، تو آپ کی کوئی ایڈوانس پلاننگ کیوں نہیں تھی؟ لیگل ٹیم کی کچھ آپ کی ہونی چاہیے تھی پلاننگ. نہیں دیکھیں جی ہماری لیگل ٹیم بنی ہوئی تھی، ہماری لیگل ٹیم سب نے کام کیا. جیسے جیسے ہمیں ورکرز کا پتہ چلتا گیا اسی طریقے سے ہمارے وکیل جو ہیں ان کو جا کے ان کی ریلیز کے لیے جا کے آرڈرز لے کے جا کے کرتے رہے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ حکومت نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. آپ کے سامنے یہ بات ایگری ہو گئی کہ بھئی اجتماع ہونا ہے، آپ کنٹینرز بھی ہٹا دیجئے اور آپ نے کسی کو ہراساں نہیں کرنا اور کسی کو اریسٹ نہیں کرنا. اس کے باوجود پنجاب کی حکومت مسلسل، کیونکہ اس نے تو آج تک کبھی کوئی رول فالو ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت جس طرح حکم فرماتے ہیں اس طرح وہ سارے پولیس والے جو ہیں وہ بھگدڑ مچا دیتے ہیں. دے وینٹ اراؤنڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شوکت صدیقی صاحب کا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کا پنجاب پہ اطلاق نہیں ہوتا، وہ صرف اسلام آباد کی حد تک تھا. نہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی تو یہی آرڈر دے دیا تھا. ولید صاحب جو تھے وہ he had gone into the لاہور ہائی کورٹ، تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی تو یہی آرڈر دیا کہ there should be no harassment اور آپ بالکل رستہ نہیں روکیں گے. مطلب ایوری کورٹ gave that order. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم رولز اور ریگولیشن فالو نہیں کرتے، ساری کنٹیمپٹ آف کورٹ تو یہ کرتے ہیں. انہوں نے تو آج تک کبھی کورٹوں کی عزت ہی نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کورٹ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. تھوڑا سا اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے تھوڑا سا ایک چیز مجھے اور بتا دیکھیں اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ شرفا کی جماعت ہے، یہ مڈل کلاس کی جماعت ہے، وہ لڑنے والی
جماعت نہیں ہے, ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی صحابہ نہیں ہے آپ لوگ, تو پھر آپ کو یہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ جو پولیس ہیراسمنٹ ہے, اس کو رقم کرنا چاہیے. کوئی ایسی ویب سائٹ ہو جس میں لوگوں کے نام, ان کی تصویروں کے ساتھ, ان کی گلی, ان کی سڑک کے ساتھ آپ پوری دنیا کو بتائیں انگریزی زبان کے اندر کہ بھئی کس قسم کی یہاں پہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے, کس قانون کے تحت ہوتی ہے. آپ لوگ تو صرف نعرے مارتے ہیں وزیر اعظم کو باہر نکالنے کے یا استعفے ان سے لینے کے, آپ لوگ بتا کیوں نہیں رہے دنیا کو کہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر محیط صاحب, ہم نے آلریڈی لسٹیں تیار کر لی ہیں. ہمارے سارے ورکرز جن کو اریسٹ کیا گیا تھا ان کی ڈیٹیلز ہم تیار کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک یو گیون اے ویری گڈ سجیشن کہ ہم لوگ اس کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے بالکل 100%. اس ہیرسمنٹ کے خلاف ولید اقبال از گوئنگ انٹو دی کورٹ. ہی ہیز آلریڈی پلان ٹو گو انٹو دی کورٹ. وہاں سے خیبر پختونخوا سے دے آلریڈی گوئنگ انٹو دی کورٹ اگینسٹ. پہلے تو ولید اقبال گرفتار تھے خود, وہ ابھی تو رہا ہو گئے ہیں, پہلے یہ تو بتا دیں. جی ولید اقبال تو اسی دن اسی وقت میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے کے اندر ان کی رہائی کے لیے, بلکہ جب ولید اقبال صاحب کو کھینچ تان کے وہاں وہ پولیس جو تھی مار پیٹ کے جب ان کو تھانے پہ پہنچایا اور وہ پہنچے تو وہ جو ایس ایچ او صاحب تھے, میری جو انہوں نے مجھے بات سنائی, اس نے کہا کہ اس نے دیکھ کے ولید اقبال کو کہا آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اس نے معافی مانگی, معافی مانگ کے معذرت کر کے اس نے کہا کہ آپ چلے جائیے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے this government has tried to create, مطلب اس سے زیادہ کیا ہراسمنٹ کر سکتے ہیں. وہ بیچارہ شریف آدمی از اے بیرسٹر, اس کو جب دیکھا اس ایس ایچ او نے تو دس واز ہز کمنٹ, یو کین آسک ولید اباؤٹ اٹ. اس نے کہا ہی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پولیس نے یہ کیا. یعنی باقاعدہ ان کو گھسیٹا گیا, ان کو پیٹا گیا, ان کے گلے کو دبایا گیا. اب دیکھیں جب اس طرح کا کام ہوتا ہے اس کا سوال. اچھا اب جو مار پیٹ دیکھیں, یہ تو چند لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ہمارا اندازہ یہ ہے آپ 700-800 کی بات کر رہی ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو پنجاب کی فیصلہ آباد ہے, گجرانوالہ ہے, سیالکوٹ ہے, جہلم ہے. دیکھیں جی میں نے لاہور کے گرد و نواح کی بات کی, باقی جتنے ورکرز ہیں نیچرلی سب سے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اپریل مئی میں جب پیناما کا سکینڈل آیا تو اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو یہ سمجھ آئی کہ یہ عدالتی کمیشن جو ہے, یہ کمیشن بننا جو ہوتا ہے اس سے فیصلے سیاسی نہیں ہوتے, جو پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے. پھر پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, جماعت اسلامی نے مل کے سینٹ کے ٹرمز اور ریفرنس لے کر آئے جس پہ حکومت نہیں مانی. اب آپ نے کیا اچیو کر لیا ہے کہ عدالت میں جا رہے ہیں, عدالتوں سے تو آج تک میاں نواز شریف صاحب کو کبھی بھی کوئی گزند نہیں پہنچی ہے, عدالتوں سے تو انہوں نے ہمیشہ فلاح پائی. دیکھیں جی اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ بات شروع ہوئی تو اگر آپ کو یاد ہو, میں I just want to remind you about it, کہ آتے سال انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف صاحب نے ایک خط لکھ کے بھیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ جی وہ 56 کے ایکٹ کے مطابق جناب اس طرح یہ ٹی او آرز اور یہ آپ ایک کمیشن بنا دیں. اس کے اوپر چیف جسٹس نے اٹھا کے اس کو واپس بھیجوا دیا تھا اور اس نے کہا تھا وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ٹوتھلیس کمیشن, ہم بغیر پاورز کے کسی قسم کی کمیشن نہیں بنانا چاہتے. آپ مہربانی کر کے حکومت اپنا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, اپنے ٹی او آرز بنائے اور ٹی او آرز کے مطابق آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح کمیشن بننی ہے اینڈ وی ول ورک اکارڈنگ ٹو دیٹ. اس کے اوپر آپ تو پھر تو حل یہ تھا کہ جو ٹی او آر پڑے تھے سینٹ میں اس کا بل آپ لوگ بنواتے. نہیں آپ سنیے, 10 میٹنگز ہوئی, 10 میٹنگز کے بعد حکومت تو مان ہی نہیں رہی تھی. اصل میں اٹ واز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, یہ جو فیڈ ڈریگنگ کا طریقہ اور آ کے یہ کہنا کہ جی اب آج ہمارا وکیل نہیں ہے, آج تمہارا وکیل نہیں ہے, آج ہمارے وکیل نے 10 دن کی چھٹی لی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ تو ماشاءاللہ شیر ببر ہے اس قسم کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے اندر. اگر کسی اور چیز میں شیر ہو یا نہ شو, اس میں بڑے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس میں. ڈیلے کر کے ایک چیز کو اتنا لمبا لٹکایا انہوں نے. خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب, انہوں نے کہا سر تسی آیا کرو تھوڑے دن واسطے چھڈو, آپ پہ لوگ کی بھول جائیں گے. ان کا خیال تھا لوگ بھول جائیں گے, دیٹ از وائی دے ور ڈیلیئنگ دی ہول تھنگ. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, اتنا بڑا اسکینڈل آپ کے اوپر انٹرنیشنلی اتنا بڑا الزام لگا ہوا, رادر دین کلیئرنگ اٹ. اچھا چلیے آخری, ابھی آپ کو کوئی امید ہے ذاتی طور پہ کہ اب اس کا کوئی منطقی الزام نکل سکے گا, یہ قصہ ماضی بن چکا ہے؟ دیکھیے جی میں ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ ناؤ the court has taken the responsibility. پہلے تو کورٹ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی تھی, اس نے رسپانسبلٹی واپس ہمارے پاس بھیج دی تھی کہ آپ لوگ بنائیے ٹی او آرز اور اب آپ لے کے آئیں گے تو we will sit down and see what are the sort of TORs.
اب اکارڈنگ اور بل جب بنا آپ کے سامنے جب بل بنا اس کے اندر پیپل پارٹی کے ساتھ سارے اپوزیشن جماعتیں جو تھی شامل تھی. تو یہ مطلب یہ تھوڑی تھا کہ صرف تحریک انصاف اس پہ پروٹیسٹ کریے, سارا پاکستان اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جب یہ بات ہوئی اور اب تو اٹ ہیز بین کنورٹڈ انٹو سارٹ آف اے سو موٹو ایکشن بائی دی سپریم. تو آپ امید ابھی بھی رکھتی ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ, تحریک انصاف کی سینئر رہنما لاہور سے صورتحال پہ کامنٹ بھی کر رہی تھیں. امید رکھتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے پیناما کا یہ کسی منطقی انجام کی طرف جا سکے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اور ایک بہت ہی اہم ایشو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین 11 نومبر کو آسٹریا کے شہر ویانا میں نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی میٹنگ میں ایک بار پھر امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ یعنی NSG میں داخلہ دلایا جا سکے. اس سے پہلے مئی 2016 میں ساؤتھ کوریا کے شہر سول میں جو پلینری میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر چین, آئرلینڈ اور آسٹریا نے بھارت کی انٹری کو روکا. وہاں بھارت اور ہندوستان دونوں اپلیکنٹ تھے, لیکن چین کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر ایک نان ڈسکرمنیٹری بیسس پہ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے انٹری کے لیے. لیکن اب امریکہ انسسٹ کر رہا ہے کہ بھارت کو انٹری جو ہے اس کو انڈیا فرسٹ پالیسی کے تحت انٹری دلائی جائے. آج سے چند دن پہلے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجی سری اسلام آباد کے 4 جو اسکالرز ہیں, انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ پبلش کی آج سے چند دن پہلے, جس میں دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ بھارت کا نیوکلیئر پروگرام وہ نہیں ہے جو دنیا کو بتایا جاتا ہے. اس کے بہت سے آسپیکٹ جو ہیں وہ دنیا کے خد و خال جو ہیں وہ دنیا کی نظر سے اوجھل ہیں. ان میں سے 2 اسکالر اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں, سید محمد علی صاحب اور سمیر علی خان. دونوں میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ ان کے کنسرنز جو ہیں وہ کیا ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو. یہ جو کتاب ہے انڈین انسیفگارڈ نیوکلیئر پروگرام, اس کا مطلب کیا ہے؟ کس سینس میں ہندوستان کا جو پروگرام ہے یہ انسیف گارڈڈ ہے؟ بھارت کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کافی پرانا اور بہت بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے, لیکن وہ حصہ اس پروگرام کا جو کہ IAEA کی سرپرستی یا اس کی اوور سائٹ سے اوجھل ہے, اس کو ٹیکنیکلی انسیف گارڈڈ کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ کتاب بھارت کے ایٹمی پروگرام کے ان حصوں پر فوکس کرتی ہے اور ان کی اصلیت کو سمجھانے کی ایک کوشش کا نام ہے, جو کہ دنیا کی نظر سے ابھی تک جیسا کہ آپ نے کہا اوجھل رہا ہے, کیونکہ IAEA اور بین الاقوامی برادری کی اس تک رسائی نہیں ہے. اچھا, ایک بڑی عجیب بات ہے سمیر صاحب کہ آپ لوگوں کی جو یہ کتاب ہے اس کو پاکستان کے اخبارات میں تو اتنی یعنی پذیرائی نہیں ملی. ہندوستان کے جو اخبارات ہیں, اکنامک ٹائمز ہے وہاں کا, دوسرے یہاں پہ اخبارات ہیں, پھر انڈیا جتنے بھی اخبارات میرے ہاتھ میں ہیں ان سب نے, ٹائمز آف انڈیا نے بہت ہی واضح طریقے سے, انڈین ایکسپریس نے اس کو کور کیا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ انڈیا کے پروگرام کو ادروائز ایک بہت ہی اچھے انداز میں دیکھا جاتا ہے. پاکستان کے پروگرام کے ان لائک پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ تیز ترین بڑھتا ہوا پروگرام ہے, جبکہ انڈیا کے بارے میں ایسے کنسرنز نہیں ریز کیے جاتے. تو جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہندوستان کا پروگرام جو ہے اس کا پوٹینشیل اور کیپیسٹی زیادہ ہے. ہاں, پوٹینشیل اور کیپیسٹی وداؤٹ اے ڈاؤٹ اس کی بہت زیادہ ہے. یہی چیز ہے جو ان کی ہیڈ لائن بنی ہے کہ انڈیا ہیز سفیشینٹ مٹیریل ٹیکنیکل کیپیسٹی ٹو پروڈیوس 492 نیوکلیئر, 500 نیوکلیئر بم انڈیا بنا سکتی. صحیح ہے کیا؟ ہمارے اندازے کے حساب سے یہ حقیقت کے قریب ترین اسیسمنٹ ہے. لیکن دنیا میں اکثر جو ہم دیکھتے ہیں مغربی اخبارات میں وہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 100 بنا سکتا ہوگا یا 80-90, اور پاکستان جو ہے وہ 150-200 بنا سکتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل, آپ نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے. دراصل اگر آپ مغربی حلقوں میں جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے انڈیا کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس کو دیکھیں, اور 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ پہلی دفعہ کیا تھا, اس کے بعد جو بہت مقتدر حلقوں میں اور بڑے مستند جو اکیڈیمک اور ریسرچ پبلیکیشنز ہیں ان کی رائٹنگز کو اگر آپ پڑھیں تو وہ آج کے دور میں جو رائٹنگز کی جاتی ہیں اس سے بہت مختلف ہے. اس کا تعلق غالباً جو فرق پڑا کیا ہے؟ غالباً جو دنیا میں بڑے پیمانے پہ جو سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں جس میں اس وقت کیا رائٹنگز تھیں اور اب کیا رائٹنگز ہیں؟ 1974 کے
ایٹمی دھماکے کے بعد جو بھارت کو دنیا دیکھتی تھی اس کا انداز بہت مختلف تھا. ایک تشویش کا پہلو بہت نمایاں تھا, اور جو اندازے ایون امریکی سرکاری سطح پہ بھی سامنے آئے ہیں, جو ڈی کلاسیفائی بھی ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ IAEA کی بھی کچھ اسسمنٹس ہیں, وہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کے اس حصے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ملٹری پرپز کے لیے یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے, اس کے حوالے سے کافی تشویش رکھتے تھے. لیکن یہ تشویش اسٹمسن سینٹر کے جو ہیڈ ہیں, فاؤنڈر ہیں, جی مائیکل کریپون, ہاں مائیکل کریپون, وہ ایک زمانے میں بڑے خلاف ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں. جی بالکل, یہ تھوڑی سی افسوسناک بات ہے کہ جو حقائق جن کو 1970 کی دہائی میں اور 1980 کی دہائی میں امریکی ریسرچر محقق بہت تشویش سے دیکھتے تھے, اب ان کو تھوڑا سا کسی حد تک ہمدردانہ انداز میں دیکھا جاتا ہے. اور بنیادی طور پہ شاید اس کی جو وجہ ہے وہ امریکہ کے لیے بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت, خاص طور پہ ان دا کانٹیکسٹ آف کاؤنٹر بیلنسنگ چائنا ہے. اس وجہ سے امریکہ کے لیے بھارت کا ایٹمی پروگرام اس وقت ایک تشویش سے زیادہ ایک امید کے انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہیلپ کرے گا امریکی مفادات کے دفاع میں. سمیر, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو کنسرنز ہیں وہ آبجیکٹیوٹی پہ نہیں ہے, سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں ہے, در حقیقت پیور پالیٹکس ہے. بالکل, کیونکہ اگر سائنٹیفک اس پہ بنیاد پہ دیکھیں یا انٹرنیشنل جو قوانین ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی بھی ری ایکٹر یا ری پروسیسنگ پلانٹ یا انریچمنٹ فیسلٹی جو کہ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے سیف گارڈز میں یا ان کی زیر نظر نہیں آتی تو وہ ملٹری کے لیے ہی یوز ہو سکتی ہے, جس کا اکثر اپنی ذاتی جب انٹریکشن ہوتی ہے یو ایس کے آفیشلز کے ساتھ اس میں وہ اعتراف کرتے ہیں, لیکن سرکاری طور پہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ ان کا کوئی ملٹری پوٹینشل ہے, جبکہ اگر اس کے اوپر سیف گارڈز نہیں ہیں تو انڈیا کی مرضی ہے کہ وہ اسے ملٹری کی طرف یوز کرے. اچھا, ایک بات میں اس میں اضافہ کرتا چلوں, جس طرح سمیر صاحب نے کہا, جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا NSG ممبرشپ کا جو کیس ہے, اس سے بھی اگر اس کو مربوط کر کے دیکھا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اگر بھارت کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی حقیقت اور اصل صلاحیت دنیا کے سامنے آ جائے گی تو شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ 500 ویپنز وہ بنا سکتے, تقریباً 356 سے 493 کے درمیان یہ کیپیسٹی ہے. یہ کیپیسٹی کیا ہے؟ یہ ان کے پاس مٹیریل ہے, کیا ہے یہ؟ ان کے پاس مٹیریل بھی ہے اور صلاحیت, یہ مجموعی اسسمنٹ ہے بھارت کے ان ری ایکٹرز کی صلاحیت پر مبنی جو کہ سیف گارڈ سے باہر ہے, جو کہ IAEA کی زیر نگرانی نہیں ہے. یہ سیف گارڈ سے باہر کیسے رہ گئے ہیں؟ یہ بھارت نے خود بنائے ہیں, اس لیے کہ جو ری ایکٹرز وہ خود بناتے ہیں اور ملٹری پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں, ان کو IAEA کے سیف گارڈ میں رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن جب امریکہ نے ان سے معاہدہ کیا جو انڈو US نیوکلیئر ڈیل ہے, تو اس میں پھر یہ کیوں نہیں آئے سیف گارڈز میں؟ ہاں, یہ ایک اہم بات ہے. اٹھا تھا ہائیڈ ایکٹ پہ. جی, جو ان کے 22 ری ایکٹرز ہیں اس میں سے 8 ری ایکٹرز کو بھارت نے سیف گارڈ سے باہر رکھا تھا اور امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا. تو یقیناً یہ جس طرح سمیر نے بھی پہلے بتایا کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سیاست اور ان کے دفاعی مفادات پیش کار فرما ہیں. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اصل صلاحیت دنیا کے سامنے آ جائے تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ اس وقت NSG کے جو 46 ممبر ہیں وہ شاید انڈیا کی ممبرشپ کے کیس کو اتنا ہمدردی سے یا اتنا سمپتھیٹکلی نہیں دیکھیں گے, اور شاید امریکہ کے لیے بھارت کی ممبرشپ کو اچیو کرنا اتنا آسان نہ ہو. اچھا, اب یہ جو اگر یہ ان کو NSC ممبرشپ مل جاتی ہے, اس وقت کتنا چانس ہے کہ 11 تاریخ کو ان کو NSC میں انٹری ملے گی بھارت کو؟ ابھی جو حقائق ہمارے سامنے ہیں یا جو پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ NSC میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے انکلوڈنگ نئے ممبرشپ کی شمولیت کا فیصلہ وہ کنسنسس کی بیسس پہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 46 کے 46 ممبرز متفق ہوں گے کسی بھی ممبر کی ایکسیپٹنس یا رکنیت کے لیے, تبھی وہ ممبر بن سکتا ہے. تو اگر ہندوستان کو, اگر یہاں پہ کنسنسس سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو اگر ہندوستان کو انٹری مل جائے تو اس کا کیا مطلب؟
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 46 کے 46 NSG ممبر بھارت کے رکنیت کے حق میں ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے، جس کے امکانات بہت لیکن کم صرف ہیں۔ 3 اس کا راستہ ویزبلی روک رہے ہیں، آسٹریا، یہ شاید پبلکلی ایسا ہے، لیکن میرے خیال میں اور بھی کئی ممالک ہیں جن کو تشویش ہے بھارت کے مقاصد کے حوالے سے، جو وہ NSG کی ممبر اور رکنیت حاصل کرنے کے بعد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ NSG کی ممبرشپ بھارت کے انٹرنیشنل اسٹیٹس ایز اے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور کے طور پہ کافی اہمیت لیکن رکھتی اگر ہے۔ بھارت کو اگر NSG میں ساری ڈیسیجن میکنگ کنسنسس سے اور اتفاق سے ہوتی ہے اور امریکا کہتا ہے کہ انڈیا فرسٹ پالیسی ہے، تو انڈیا اگر NSG کا ممبر بن جائے گا تو وہ پاکستان کو تو اندر آنے ہی نہیں دے گا کبھی۔ دوبارہ پاکستان کے لیے NSG میں داخل ہونے کے راستے بند ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسے انتہائی اہمیت دے رہا ہے آج کل میں، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں NSG ممبر سٹیٹس کے ساتھ، میرے خیال سے ان کے پیچھے یہی وجہ کار فرما ہے۔ اگر بھارت کو انٹری مل جائے اور پاکستان کو انٹری نہ ملے، اس کی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کیا امپلیکیشنز؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ بنیادی طور پر بین الاقوامی سطح پر ایٹمی تجارت کو ریگولیٹ کرنے کی ایک ارینجمنٹ کا نام ہے۔ یہ کوئی قانون یا ٹریٹی نہیں ہے، لیکن ایک اہم اور مؤثر اور ایک کافی انفلوئنشل باڈی ہے، اور اس میں صرف بین الاقوامی سطح پر جو ایٹمی مواد اور ٹیکنالوجی کی جو تجارت ہوتی ہے اس میں کافی سہولت ہوتی ہے اگر ایک ریاست اس کی ممبر بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کا اسپیکٹ ہے، جو کہ اس ریاست کو حاصل ہو جاتا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور کے طور پہ۔ تو یہ دونوں پولیٹیکل، اکنامک اور انرجی اسپیکٹ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو صرف ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ممبرشپ کا کیس ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری توانائی کی ضروریات پر مبنی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں نے، سید محمد علی اور سمیر علی خان، ہمیں جوائن کرنے کا یہاں پہ۔ ناظرین، یہ بحث آپ نے دیکھی، ہندوستان نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شامل ہونے کی بطور کوشش کر رہا ہے، امریکہ کی اسے حمایت حاصل ہے، جبکہ ہندوستان کا نیوکلیئر پروگرام وہ نہیں ہے جیسا کہ ریسرچرز بتاتے ہیں، جو کہ مغربی میڈیا دنیا کو بتاتا ہے۔ آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔